السلام علیکم جی جناب، کہیے تو کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے لیے بھی دعائیں ضرور کرتے ہوں گے، تبھی تو میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں، خوش باش ہوں۔ جی جناب، آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نیا ناول۔ میں نے سوچا آپ کو زیادہ انتظار نہ کروایا جائے اور ایک جو ہے وہ لانگ ناول شروع کر لیا جائے۔ بہت زیادہ لانگ تو نہیں ہے، لیکن ابھی مجھے آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ اس کے کتنے ایپیسوڈ ہو سکتے ہیں۔ ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کر لوں، اس کے بعد مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ جتنے اس کے پیج ہیں اتنے میں کتنی ایپیسوڈ جو ہیں وہ میں ریکارڈ کر سکوں گی۔ اور دوسری بات میں نے یہ کہنی تھی کہ میں جو بھی چینل لنک پن کرتی ہوں کامنٹ سیکشن میں، آپ سب اسے وزٹ کر کے سبسکرائب کر دیا کریں۔ کچھ فرینڈز نے اور فیملی ممبرز نے جو ہے وہ نیا چینل بنایا ہے تو انہیں سپورٹ کی ضرورت ہے، تو آپ سب جو یقیناً میرا ساتھ دیں گے اور ان کی ہیلپ کریں گے چینل کو سبسکرائب کر کے۔ اور ساتھ ساتھ آپ میرے اس چینل کو بھی، اگر آپ پہلی بار سن رہے ہیں، نئے ہیں، تو پلیز اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور اس کے علاوہ اردو نویلریا بائی نکھت کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ وہاں پر سبسکرائبر کو جو ہے وہ ایک دم سے بریک لگ جاتی ہے، کئی دن تک کوئی نیو جو ہے وہ سبسکرپشن نہیں ہوتی، تو آپ سب پلیز اس چینل کو بھی جو ہے وہ شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ، تاکہ اس کے سبسکرائبر جو ہیں وہ جلدی سے پورے ہو جائیں۔ میرے پاس صرف ایک ویک بچا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس چینل کو مونیٹائزیشن کے لیے مزید اور زیادہ وقت انتظار کرنا پڑے گا۔ اور بات کروں میں اس ناول کی جو آج میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو یہ کافی دلچسپ لگا ہے مجھے آغاز سے۔ اختتام کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، یہ میرے لیے، آپ سب کے لیے سرپرائز ہے۔ اور کہانی کیسی ہے جناب؟ کہانی ہے فورسڈ میرج اور کانٹریکٹ میرج ٹائپ جو ہے وہ سٹوری ہے اس کی۔ اس سے زیادہ میں نہیں جانتی کیونکہ میں نے خود بھی ریڈ نہیں کیا۔ کہانی دلچسپ لگی تو میں نے سوچا یہی شیئر کر لیتی ہوں۔ آپ سب کی جو فرمائشیں موجود ہیں انہیں بھی میں یقیناً ڈاؤن لوڈ کروں گی اور دیکھوں گی، لیکن فی الحال یہ سٹوری پہلے سے میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھی تو سوچا اس کو ہی شروع کر لیا جائے۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ تو جناب، کہانی کا نام ہے عشق دے رنگ رنگ جاواں، مصنفہ ہے ثنایا خان، قسط نمبر 1۔ وہ سفید بے داغ خوبصورت وائٹ ڈریس میں گلابی پھولوں کے درمیان کھڑی تھی۔ کھلا آسمان، سہانا موسم، مہکتے گلاب، لیکن اس کی نظر کسی کو تلاش رہی تھی، دور کہیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ خاموش ماحول میں گھوڑے کے پیروں کی چاپ کی آواز گونجنے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی ہنسی نمودار ہوئی۔ کوئی برق رفتاری سے سفید گھوڑا دوڑاتا ہوا اسی جانب آ رہا تھا اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، بہت تیز۔ سب کچھ بہت دھندلا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ نزدیک آ رہا تھا سب منظر صاف ہونے لگا تھا۔ بلیک پینٹ اور بلیک ہی شرٹ پہنے، چہرے کو کالے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی جس میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ اس کے قریب آ کر وہ گھوڑے سے نیچے اترا۔ وہ اب اس کے بہت قریب کھڑا تھا اور مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اس کی بولتی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز نہ کر سکی۔ کتنے ہی پل یوں خاموشی سے گزر گئے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ شہزادے کے چہرے سے نقاب ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھ سکے۔ جس چند پلوں کا انتظار باقی تھا، اس کے بعد یہ پردہ اٹھ جانے والا تھا، لیکن اچانک سے کہیں شور سا سنائی دیا۔ کوئی اسے پکار رہا تھا، ماہی ماہی اٹھ بھی جاؤ، کب تک سوتی رہو گی؟ عائشہ نے اسے نیند سے جگایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اطراف میں دیکھنے لگی۔ وہ اب بھی خواب کے سحر میں تھی۔ عائشہ اسے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ماہی؟ عائشہ نے حیرانی سے پوچھا۔ اف، آشی تھوڑی دیر بعد جگاتی تو کیا ہو جاتا، اس نے خفیف سے کہا، جبکہ عائشہ کی حیرت قائم تھی۔ کتنا خوبصورت خواب دیکھ رہے تھے ہم، ہمارا شہزادہ آج اپنے سفید گھوڑے پر ہم سے ملنے آیا تھا، بس اس کا چہرہ دیکھنے ہی والے تھے، لیکن تم، اس نے مدہوش لہجے میں کہا، پھر ایک دم سے غصہ ہو کر بولی، اف اللہ، تم اور تمہارا شہزادہ۔ راجکماری ماہی شیخ، ذرا ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلو، پاپا کب سے تمہیں بلا رہے ہیں، اٹھو۔ عاشی اس پر برس پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چلو، ہم آتے ہیں، اس نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ عائشہ مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی۔ ہمارا شہزادہ، اس نے مسکراتے ہوئے ایک گہری آہ کے ساتھ کہا۔ السلام علیکم نانی۔ علی باہر سے گھر آیا تو حسینہ بیگم ڈرائنگ روم میں صوفے پر موجود تھی۔ اس نے سلام کیا اور ان کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے پیشانی پر پیار کرتے ہوئے اسے سلام کا جواب دیا۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور ان دنوں چھٹیوں میں یہاں آیا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے نانی؟
اس نے سامنے ٹیبل پر ڈھیر سارے سجے سجائے تھال اور ٹوکریاں دیکھ کر پوچھا۔ وہ ایک پل خاموش رہی۔ پریشانی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ بیٹا تم تو جانتے ہو حارث کو، کچھ فیصلہ کر لے تو اسے سمجھانا ناممکن ہے۔ یہ سب اسی کے کہنے پر ہم شیخ صاحب کے گھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے بے بسی سے کہا۔ لیکن نانی بھائی وہ کبھی نہیں مانیں گے، آپ جانتی ہیں نا۔ علی نے گویا انہیں یاد دلایا۔ تبھی ثریا بیگم وہاں چلی آئی۔ علی نے انہیں سلام کیا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو بیٹا تم، لیکن کیا کریں، حارث صاحب بھی کچھ سننے کو تیار نہیں ہیں۔ دونوں اپنی ضد پر قائم ہیں۔ میں تو دونوں کو سمجھا کر تھک گئی ہوں، لیکن کوئی اثر نہیں ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ ثریا بیگم نے سر تھام لیا۔ مامی جان آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ علی نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر تسلی دی۔ تینوں باتوں میں مصروف تھے جب آہل گھر میں داخل ہوا۔ کان میں بلوٹوتھ لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ چہرے پر گہری سنجیدگی اور غصہ تھا۔ بلیک فارمل سوٹ میں کلائی پر سلور گھڑی پہنے، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں۔ ایک کام کہا تھا وہ بھی نہیں ہوا تم سے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو مجھے کام میں کوتاہی ہرگز پسند نہیں ہے۔ سب کمپلیٹ کر کے مجھے آج کے آج ہی رپورٹ چاہیے، دیٹس اٹ، اس نے سخت لہجے میں کہا اور فون کٹ کیا۔ یہ سب کیا ہے مام، اس نے ٹیبل کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ ثریا بیگم اور دادی نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ بیٹا وہ یہ سب شیخ صاحب کے گھر، انہوں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ واٹ دا ہیل، اس نے ثریا بیگم کی بات کاٹ کر غصے سے کہا۔ میرے منع کرنے کے باوجود آپ لوگ یہ سب کر رہے ہیں، آخر کیوں؟ اس نے غصے سے چلا کر کہا۔ ہمارے کہنے پر کیا جا رہا ہے یہ سب، حارث صاحب نے سیڑھیاں اترتے ہوئے آرام سے کہا۔ میں کہہ چکا ہوں میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا، اس نے بنا ان کی جانب دیکھے دبے غصے سے کہا۔ اور ہم بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ کی شادی ہوگی تو شیخ صاحب کی بیٹی سے، ہم انہیں زبان دے چکے ہیں۔ اس بار ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ ثریا بیگم نے انہیں روکنا چاہا، لیکن انہوں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ آپ کو زبان دینے سے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ اب بھی نظریں نہیں ملائی تھی۔ ہمیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صحیح اور غلط جانتے ہیں اور اس گھر کا ہر فیصلہ لینے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ فیصلہ میری زندگی کا بھی ہے اور میں اپنی زندگی میں کسی تھرڈ کلاس جاہل گنوار لڑکی کو شامل نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے آپ کا یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ اب کہ وہ ان کی جانب دیکھ کر بولا، سبھی اپنی جگہ بہت پریشان تھے، لیکن کچھ کہنے کی نہ اجازت تھی نہ ہمت۔ بھائی پلیز، علی نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، لیکن اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ جسے ہمارا فیصلہ منظور نہیں، ہمیں اس سے رشتہ رکھنا منظور نہیں، انہوں نے غصے سے کہا۔ حارث یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، دادی نے بات کو زیادہ بڑھتے دیکھا تو گھبرا کر کہا۔ ہم صحیح کہہ رہے ہیں امی، اگر اسے اپنے باپ کی زبان کی عزت کا خیال نہیں تو ہم بھی بھول جائیں گے کہ ہمارا کوئی بیٹا ہے، انہوں نے ایک ٹک کہا اور باہر کی جانب بڑھ گئے۔ یہ بات ویسے بھی آپ بھول چکے ہیں ڈیڈ، اس نے اسی سمت دیکھ کر زور کی آواز میں کہا تاکہ وہ سن سکیں، اور خود تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ یا اللہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، دادی پریشانی سے اپنا سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ ثریا بیگم نے انہیں سنبھالنے لگی۔ نانی پلیز آپ پریشان نہ ہو، میں بھائی سے بات کرتا ہوں، وہ خود جانتا تھا کہ اس کے بس میں کچھ نہیں، لیکن موقع کی نزاکت دیکھ کر انہیں تسلی دی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ علی نے سلائیڈنگ ڈور کھول کر باہر دیکھا، جہاں پول سائڈ ایریا تھا۔ وہ ایک جانب کھڑا پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ یہ پودے اسے جان سے زیادہ عزیز تھے، وہ پریشان ہو اداس ہو تو وہ یہی کرتا تھا۔ بھائی، علی نے دھیرے سے پکارا۔ علی پلیز، اگر تم مجھے سمجھانے یا کوئی لاجک لگانے آئے ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرا فیصلہ نہیں بدلنے والا اور بہتر ہی ہوگا اگر تم اس سب سے دور رہو، اس نے بنا اس کی جانب مڑے اٹل لہجے میں کہا۔ لیکن بھائی، علی نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس نے مڑ کر اسے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ لیو می الون، علی ہار مان کر باہر نکل گیا۔ ابراہیم ولا میں کل 6 افراد تھے۔ حارث رضا ابراہیم جو شہر کی جانی مانی ہستیوں میں شمار تھے، سماج میں انہیں ایک اہم مقام حاصل تھا۔ ان کی والدہ گھر کی سب سے بڑی حسینہ بیگم، حارث رضا ابراہیم کی بیگم ثریا، سب سے بڑی بیٹی رائمہ جو طلاق شدہ تھی، اسے 6 سال چھوٹا آہل رضا ابراہیم، سخت مزاج، اپنے بزنس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچانے والا۔ حارث رضا ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نکاح اپنے ہی آفس کے ایک ورکر شیخ اقبال صاحب کی بھتیجی سے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے لیے آہل تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے پرس میں کچھ ڈھونڈتی ہوئی اپنی رفتار سے چلی آ رہی تھی جب سامنے سے آتے آہل سے ٹکرا گئی۔
आहिल के हाथ में जो फाइल थी वो गिर पड़ी और सारे कागजात इधर उधर बिखर गए। उसने घबराकर फटी आंखों से पहले आहिल को फिर नीचे बिखरे कागजात को देखा, जबकि आहिल खा जाने वाली नज़रों से मुसलसल उसे ही देख रहा था। इस जगह वो पिछले काफ़ी वक्त से रोज़ाना आती थी। उसके बड़े पापा शेख हबीब इस कंपनी में मुलाजिम थे और वो खुद कॉलेज जाते वक्त उन्हें अपनी गाड़ी पर यहाँ तक छोड़ती थी। लेकिन आज तक उसका सामना आहिल से नहीं हुआ था। ये पहली बार था। यहाँ का काम हारिस साहब संभालते थे। आहिल का ऑफिस किसी दूसरी जगह था, लेकिन आज उनकी गैर मौजूदगी में वो यहाँ आया था। शेख साहब टिफ़िन लेना भूल गए थे, इसलिए वो उन्हें देने जा रही थी जब आहिल से टक्कर गई। व्हाट द हेल इज़ दिस? उसने गुस्से से दांत पीस कर कहा। वो अल्फाज तलाशने लगी। जानबूझकर कर रही हो ना तुम ये सब? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को, लेकिन तुम आहिल रज़ा इब्राहिम को बेवकूफ़ नहीं बना सकती, उसने गुस्से से कहा। माही खामोशी से उसकी बातें सुनने लगी, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बातों का मतलब क्या है। हमने जानबूझकर नहीं किया आहिल जी, हम तो बस। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझसे और मेरी लाइफ से बहुत दूर रहो, समझी तुम? मैं तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। वो उंगली उठाकर वार्निंग देते हुए बोला और वहाँ से निकल गया। आहिल जी आपके कागजात, माही ने उसे पुकारा, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। ऐसी भी कौन सी बड़ी गलती कर दी हमने जो हमें इतना कुछ सुना गए? ज़रा सा धक्का ही तो लगा था। लोग सही कहते हैं इनके बारे में। वो उसे जाता देखकर बड़बड़ाई, फिर सारे कागजात समेटकर फाइल में रखे और अंदर आ गई। बड़े पापा, उसकी आवाज़ पर शेख साहब के साथ सभी मतवज्जा हुए। सभी से उसकी ख़ास जान पहचान हो गई थी, क्योंकि वो थी ही इतनी बातूनी। अपनी बातों से सबका मन मोह लेती थी। उसकी यही मासूमियत हारिस रज़ा इब्राहिम को बेहद भा गई थी। ये लीजिए, ये रहा आपका टिफ़िन और हम चले कॉलेज। वक्त से खा लीजिएगा, वरना आप जानते हैं ना हमें पता चल जाएगा और हम आ जाएंगे, उसने दादी अम्मा की तरह कहा। शेख साहब हंस दिए। जी बिल्कुल पता है, आप फ़िक्र ना करें, हम वक्त से खा लेंगे। आप जाएं, आपको कॉलेज के लिए देर हो रही है। जी अच्छा, वो मुस्कुराते हुए बोली। ये आपके हाथ में क्या है माही? शेख साहब का ध्यान उसके हाथ में मौजूद फ़ाइल पर गया तो उन्होंने पूछा। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए, ये फ़ाइल आहिल जी की है, आप उन्हें दे दीजिएगा। लेकिन ये आपके पास कैसे? उन्होंने हैरत से पूछा। वो हम आ रहे थे तब ये फ़ाइल गिर गई थी। वो शायद जल्दी में थे, इसलिए बिना लिए चले गए। अच्छा ठीक है, हम ये फ़ाइल उन्हें दे देंगे। माही ने उन्हें खुदा हाफिज़ कहा और वहाँ से निकल गई। अरे आहिल बेटा, आप कब आए? दादी की आंख खुली तो आहिल उनके पास ही बैठा था। वो उठकर बैठते हुए बोली, बस अभी। कैसी तबीयत है आपकी? उसने अपने मखसूस धीमे ठहरे लहजे में पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, उन्होंने शफ़क़त से कहा। अली ने बताया आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने डॉक्टर को बुलाया है, वो आते ही होंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, मामूली सी कमज़ोरी थी। दवाई ली है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कुछ नहीं बोला, पास ही टेबल पर रखी दवाई जांचने लगा। बस आप ज़्यादा फजूल सोच कर परेशान ना हो, वरना तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वो बिना उनकी जानिब देखे बोला। दादी को उसकी बात का मतलब समझने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा। नज़रों के सामने इतना सब कुछ देखते हुए कोई कैसे नज़रअंदाज कर सकता है बेटा? वो कुछ नहीं बोला। तुम हारिस की बात मान क्यों नहीं लेते आहिल? कैसे मान लूँ दादी? डैड चाहते हैं मैं उस जाहिल गंवार लड़की से शादी कर लूँ। उसमें मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या इज़्ज़त रह जाएगी हमारी इस सोसाइटी में? वो लड़की ना मेरे लिए सही है, ना इस घर के लिए। डैड जैसा समझते हैं वैसे नहीं हैं वो लोग। ये लोग दिखने के कुछ और, अंदर से कुछ और होते हैं। मतलबी, फ़रेबी, लालची। उसके लहजे में गुस्सा, हकारत, जाने क्या क्या था। इतना तो मैं भी समझती हूँ बेटा कि तुम्हारे इनकार की क्या वजह है, और तुम भी अपनी जगह गलत नहीं हो। लेकिन सब एक जैसे नहीं होते आहिल, दादी ने उसे समझाते हुए कहा। वो कुछ नहीं बोला, खामोशी से ज़मीन को देखता रहा। अपने वालिदैन की खुशी के लिए, इस घर के सुकून के लिए एक बार पिछला सब ज़हन से निकाल कर अलग तरह से सोचो। दादी ने उसे बगौर देखते हुए कहा। डॉक्टर आ गए होंगे, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, वो उनकी जानिब देख कर बोला। दादी ने हल्का सा मुस्कुरा कर सर हिला दिया। ये आप भी जानते हैं कि वो क्यों इनकार कर रहा है, फिर भी ऐसे ज़िद लेकर बैठे हैं, आखिर क्यों? सुरैया बेगम ने परेशानी से पूछा। हारिस साहब ने फ़ाइल मेज़ पर रखी, चश्मा निकाला और सोफ़े से टेक लगाकर एक गहरी सांस ली। क्योंकि यही उसके लिए और इस घर के लिए सही है। इस तरह ज़बरदस्ती शादी तो करवा देंगे, लेकिन क्या वो कभी खुश रह पाएगा? उन्होंने अपनी फ़िक्र ज़ाहिर की। जब उसे एहसास हो जाएगा सही गलत का तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इतनी ज़बरदस्ती ठीक है।
آپ کے بیٹے کی وہ دوست تنوی آج کل اس کے بہت قریب ہے، جس طرح کے آج کل آہل کے اس کے ساتھ تعلقات ہیں، کیا آپ چاہتی ہیں وہ یا اس جیسی کوئی لڑکی اس گھر کی بہو بنے؟ کیونکہ آپ کے بیٹے کے تو ارادے یہی لگتے ہیں، انہیں غریبوں سے نفرت ہے اور اعلیٰ خاندان، اعلیٰ سوسائٹی کے لوگ پسند ہیں۔ ایسی لڑکیوں سے دوستی ہے جن میں شرم نام کی چیز نہیں، کپڑے پہننے تک کی تو تمیز نہیں۔ انہوں نے غصے سے کہا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ کچھ غلط نہیں کرے گا، بس یہ زبردستی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ اس کے لیے یہی صحیح ہے۔ شیخ صاحب بہت ہی نیک اور ایماندار شخص ہے، ہم برسوں سے انہیں جانتے ہیں، غریب صحیح لیکن خوددار انسان ہے۔ وہ اور ان کی بھتیجی بہت ہی اچھی لڑکی ہے، آہل کے لیے اس سے بہتر لڑکی نہیں ہو سکتی۔ ثریا بیگم کچھ کہتی اس سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی اور آہل اندر آیا۔ آہل آپ؟ رات کے اس وقت اسے دیکھ کر ثریا بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے ایک خفگی بھری نظر سے حارث صاحب کو دیکھا، جن کا چہرہ دوسری جانب تھا۔ مام، میں یہ شادی کرنے کے لیے ریڈی ہوں، اس نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہا۔ ثریا بیگم ہلکا سا مسکرائیں، جبکہ حارث صاحب اب بھی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے اور ان کی حیرت واجب تھی۔ سچ بیٹا؟ انہوں نے پیار سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے کہا۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس لیے نہیں کیونکہ میں کسی دھمکی سے ڈر گیا یا مجھے کسی بات سے کوئی فرق پڑتا ہے، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا اور فوراً باہر نکل گیا۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ وہ باہر جا رہا تھا، لان میں رائما کو اکیلے خاموش بیٹھے دیکھا تو کچھ سوچ کر وہاں آیا۔ کچھ نہیں آہل، ہم بہت خوش ہیں کہ آپ نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ آپ خوش تو ہیں نا؟ رائما نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ چائے لیں گے آپ؟ رائما نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے ابھی پی ہے۔ آپ ڈیڈ سے ناراض ہیں؟ اس نے کچھ پل رک کر پوچھا۔ بس اتنی شکایت ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو اہمیت دی سوائے اپنی اولاد کے، اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ ایسا نہیں ہے آہل، ڈیڈ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، بس ذرا سخت ہیں۔ ان کا طریقہ الگ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں ہماری فکر نہیں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں انہیں، رائما نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا میں چلتا ہوں، کچھ ضروری کام ہے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ رائما نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ کیسا ہے؟ اس نے لائٹ گرین خوبصورت ڈریس خود سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، عائشہ نے جواب دیا۔ وہ پھر سے خود کو آئینے میں جانچنے لگی، پھر منہ بناتے ہوئے اسے بھی بیڈ پر پھینک دیا۔ اتنا بھی اچھا نہیں ہے، وہ کہہ کر دوبارہ الماری سے کپڑے ڈھونڈنے لگی۔ اوفو ماہی، پچھلے آدھے گھنٹے میں تم 10 جوڑے ریجیکٹ کر چکی ہو، بس بھی کرو اب ورنہ دیر ہو جائے گی۔ ویسے بھی تم پر سب اچھا لگتا ہے، کچھ بھی پہن لو۔ آشی تم ہمیں چڑھاؤ مت، ایسے کیسے کچھ بھی پہن لیں؟ ہم آہل جی سے پہلی بار ملنے جا رہے ہیں، کیا سوچیں گے وہ ہمارے بارے میں؟ عائشہ نے پریشانی سے سر تھام لیا۔ پاگل لڑکی، وقت دیکھو، دیر سے جاؤ گی تو کیا سوچیں گے وہ؟ عائشہ نے اس کی پیٹھ پر چپت لگائی۔ او نو، اتنا وقت ہو گیا، آشی پلیز ہماری ہیلپ کر دو نا، جلدی سے بتاؤ ہم کیا پہنیں، اس نے رونی شکل بناتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے بیڈ پر پڑے کپڑوں سے ایک وائٹ ڈریس نکالا۔ دیکھو مجھے تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، سمپل اینڈ بیوٹیفل۔ ماہی وہ ڈریس لے کر اسے جانچنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم یہی پہن لیتے ہیں، ویسے بھی ان سب میں ہمیں بھی یہی ذرا ٹھیک لگ رہا ہے۔ آشی ہمیں تو اب بھی یقین نہیں ہو رہا، سب کچھ خواب سا لگ رہا ہے، وہی خواب جو ہم روز دیکھا کرتے تھے، ہمارا شہزادہ اور اب آہل جی۔ اف آشی، ہمیں تو یقین نہیں ہو رہا اپنی قسمت پر، کسی کا خواب ایسے بھی پورا ہوتا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے ماہی، کب کیسے کیا کرتا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہو آشی، اللہ اپنے بندوں پر ہمیشہ مہربان ہوتا ہے۔ آج ہم پہلی بار ان سے ملنے جا رہے ہیں، بس اللہ سب ٹھیک کریں۔ لیکن آشی تمہیں کیا لگتا ہے انہوں نے ہمیں ملنے کیوں بلایا ہوگا؟ کوئی بات کرنی ہوگی انہیں، تمہاری پسند ناپسند جاننا چاہ رہے ہوں گے شادی کی شاپنگ کو لے کر، آشی نے اندازاً کہا۔ ہمیں تو بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر ہم ڈھنگ سے پیش نہ آئے ان کے ساتھ، کوئی الٹی سیدھی بات کر دی تو، وہ پریشانی سے بولی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہو، وہ کوئی جن تھوڑے ہی ہیں جو اتنا ڈر رہی ہو۔ اب باتیں بند کرو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، آشی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ماہی شیخ بہت چھوٹی تھی، 7 سال کی، جب ایک حادثے میں اس نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا۔ اس کے بعد اس کے تایا شیخ اقبال نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ وہ عام سے لوگ تھے، متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ شیخ صاحب ایک بڑی انٹرنیشنل کمپنی میں ملازم تھے۔ انہوں نے ماہی کو ہمیشہ اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر چاہا۔ رضیہ بیگم نے بھی کبھی
اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں کیا، وہ انہیں بے حد عزیز تھی۔ وہ تھی ہی ایسی باتونی گڑیا جیسی معصوم، اسے بھی ان سب سے بے حد محبت تھی۔ اس نے کبھی اپنے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ اس کے پاس بڑی امی اور بڑے پاپا موجود تھے۔ شیخ صاحب کا ایک بیٹا دانش جو اپنی پڑھائی مکمل کر کے جاب کر رہا تھا، اس سے چھوٹی لڑکی عائشہ جو ماہی سے 3 سال بڑی تھی، اور اس کا نکاح اپنے کزن سے 1 سال پہلے ہی ہو چکا تھا، جو فی الحال پڑھائی کرنے کے لیے ملک سے باہر تھا۔ ماہی فی الحال 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ عمر میں فاصلہ ہونے کے باوجود وہ تینوں آپس میں بہت اچھے دوست تھے۔ امی جان، آہل نے شادی کے لیے ہاں تو کر دی ہے، لیکن مجھے عجیب سا ڈر لگ رہا ہے۔ سریا بیگم اور دادی باہر لان میں بیٹھے تھے۔ کیسا ڈر سریا، کیا ہوا؟ دادی نے پوچھا۔ آپ جانتی ہیں نا آہل کو، کتنا ضدی ہے وہ۔ شادی تو کر لے گا، لیکن کیا وہ کبھی ماہی کو اپنائے گا؟ اگر آگے جا کر ان کے درمیان سب ٹھیک نہیں رہا تو اس کے ذمہ دار ہم بھی ہوں گے، اور ماہی، اس کا کیا قصور ہے؟ اسے بنا غلطی کے سزا ملے گی، انہوں نے پریشانی سے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا سریا، تم بلا وجہ پریشان مت ہو۔ ہاں، شروعات میں شاید سب ٹھیک نہ ہو، لیکن وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب وہ اسے سمجھے گا، جانے گا، اس کی غلط فہمیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، تب وہ ماہی کو دل سے اپنا لے گا۔ ہم جانتے ہیں یہ زبردستی صحیح نہیں، لیکن ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، اللہ مالک ہے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بس اللہ آہل کو بھی ہدایت دے تاکہ وہ فضول باتیں اپنے دماغ سے نکال لے اور سب ٹھیک ہو جائے، انہوں نے دل سے دعا کی۔ تیار ہو کر اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ فل وائٹ ڈریس جس پر سفید ہی دھاگے سے کام کیا ہوا تھا اور اورنج پرنٹڈ دوپٹہ، لمبے گھنے بالوں کو سامنے سے خوبصورت سٹائل دے کر کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ آنکھوں میں گہرا کاجل، ہلکا ہلکا سا میک اپ اور کان میں سادے سے ایئرنگ جو اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہے تھے۔ اپنا پرس اٹھا کر وہ باہر چلی آئی، جہاں رضیہ بیگم صوفے پر بیٹھی تھیں۔ بڑی امی، ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ اس نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا۔ رضیہ بیگم نے اسے دیکھا اور مسکرائیں۔ ماشاء اللہ، ہماری بیٹی تو ہمیشہ ہی بہت پیاری لگتی ہے۔ مذاق نہیں بڑی امی، سچ بتائیے، کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے نا؟ اس نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹا، کوئی کمی بیشی نہیں ہے، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ بری نظر سے بچائے، انہوں نے اس کے کان کے پیچھے ٹیکا لگاتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس دی۔ اچھا تو ہم جائیں پھر؟ ہاں بیٹا، اور دھیان سے جانا، ٹھیک ہے؟ رضیہ بیگم نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ دانش نے اسے صبح ہی کہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ آئے گا، لیکن ماہی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ خود اپنی گاڑی سے چلی جائے گی، کیونکہ جس ریسٹورانٹ میں انہیں ملنا تھا وہ گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ جانے کے لیے پلٹی، لیکن پھر واپس مڑ کر رضیہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ بڑی امی، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ رضیہ بیگم نے اسے خود سے الگ کیا اور بغور دیکھا۔ کس بات کا ڈر؟ ڈرنے کی کوئی بات نہیں بیٹا، بلا جھجک ان سے ملو، بات کرو، جو جاننا ہے وہ پوچھو، اپنے بارے میں بتاؤ، ڈرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے، تم تو بہت اسٹرانگ لڑکی ہو، ہے نا؟ رضیہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولا ہی تھا کہ اس کے پہلے ڈور بیل بجی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے شیخ صاحب کے دوست تھے۔ اس نے سلام کیا اور اندر آنے کو کہا۔ اندر آئیے نا انکل۔ نہیں بیٹا، میں ذرا جلدی میں ہوں، شیخ صاحب کو یہ کاغذات دینے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ لیکن بڑے پاپا تو گھر پر نہیں ہیں۔ جانتا ہوں، لیکن یہ کاغذات یاد سے انہیں دے دینا۔ اس نے فائل ان کے ہاتھ سے لے لی۔ جی ٹھیک ہے، ہم دے دیں گے۔ وکیل انکل وہاں سے چلے گئے۔ اس نے وہ کاغذات کھول کر دیکھے۔ شیخ صاحب اکثر اس سے ہی پڑھواتے تھے اپنے سب ضروری کاغذات۔ پڑھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ ماہی بیٹا، تم گئی نہیں؟ کون آیا تھا اور یہ کاغذات کیسے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں بڑی امی، وہ ہمارے کالج اسائنمنٹ کے لیے ایک دوست سے نوٹس مانگے تھے، وہی ہیں، اس نے فائل بند کر کے کہا۔ اچھا، یہ سب بعد میں دیکھنا، فی الحال تمہیں دیر ہو رہی ہے، تم جاؤ۔ جی، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ریستوران میں داخل ہوئی تو سارا ریستوران لگ بھگ خالی تھا۔ 1-2 ٹیبل پر کچھ لوگ موجود تھے۔ ایک کونے والی ٹیبل پر آہل دوسری جانب رخ کیے بیٹھا تھا۔ بلیک شرٹ اور اسکائی بلو جینز میں، ہاتھ میں کافی کا مگ لیے وہ اپنی گھبراہٹ کو کنٹرول کرتی آگے بڑھی۔ السلام علیکم، دھیمی آواز میں سلام کر کے اس نے آہل کو متوجہ کیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک پل کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی کہ وہ اسے نظر نہیں ہٹا سکا۔ پھر سنبھل کر اسے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ماہی وہاں بیٹھ گئی، بڑی نظریں مسلسل جھکی ہوئی تھیں۔ تو کیا لوگی تم؟ ٹی، کافی؟
کچھ نہیں شکریہ، اس نے آہل کی جانب دیکھ کر جواب دیا۔ وہ اور کیا کہتی بھلا؟ آہل نے اس کے جواب پر کندھے اچکائے اور ٹیبل پر رکھے کاغذات اس کی طرف بڑھائے۔ یہ لو۔ کیا ہے یہ؟ اس نے کاغذات ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا۔ یہ کانٹریکٹ پیپرز ہیں۔ ماہی نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہماری شادی کا کانٹریکٹ، آہل نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ شادی کا کانٹریکٹ؟ ماہی نے زیر لب دہرایا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اسے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس کانٹریکٹ کے مطابق تم مجھ سے شادی کرو گی اور 6 مہینے کے لیے میرے گھر میری بیوی بن کر رہو گی، صرف 6 مہینے کے لیے۔ اس کے بعد تم اپنے راستے میں اپنے راستے، اور اس کے لیے میں تمہیں منہ مانگی کی رقم دینے کو تیار ہوں۔ ماہی کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ بمشکل اتنا ہی بول پائی۔ میں مذاق نہیں کرتا، اس نے غصے سے دانت پیس کر کہا۔ ماہی کو لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں ہے، یہ کوئی خواب ہے یا کوئی وہم۔ وہ خاموش بیٹھی رہی جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ تم اتنی شاکڈ کیوں ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اتنا اچھا موقع ملا ہے تمہیں، اور کیا چاہیے؟ ماہی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ایسا کیسے کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ اگر آپ کو ہم سے شادی نہیں کرنی تو آپ انکار کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ سب کیوں؟ میں نے انکار کیا، لیکن میرے ڈیڈ کے لیے میری مرضی معنی نہیں رکھتی۔ ان کی ضد ہے کہ میری شادی تم سے ہی ہو۔ میں جتنی مخالفت کر سکتا تھا میں نے کی، لیکن میں نہیں چاہتا اس وجہ سے ہمارے بیچ اور پرابلمز ہو، گھر کا ماحول خراب ہو۔ اس لیے مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ میری دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں چاہتا ان سب باتوں کی وجہ سے ان کی صحت زیادہ خراب ہو۔ اور 6 مہینے بعد؟ اس نے بڑی ہمت کر کے پوچھا۔ تب تک انہیں خود اندازہ ہو جائے گا صحیح غلط کا، اور نہ بھی ہو تو میں انہیں صاف کہہ دوں گا کہ میں نے ان کی خوشی کے لیے شادی تو کر لی، لیکن تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اسے آہل کی سوچ پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تمہیں اتنا سوچنے کی ضرورت ہے۔ دس از اے گولڈن اپارچونٹی فار یو۔ ہمیں آپ کا یہ سودا منظور نہیں آہل جی، آپ فکر نہ کریں، ہم خود اس رشتے سے انکار کر دیں گے۔ خدا حافظ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ انکار کرنے کو تو میں بھی کہہ سکتا تھا، لیکن پھر میرے ڈیڈ تم جیسی کوئی اور لڑکی کو لا کر میرے سامنے کھڑا کر دیں گے، جو میں نہیں چاہتا۔ تو آپ ان سے سودا کر لیجئے گا، ہم چلتے ہیں۔ آل رائٹ، اس بارے میں سوچنا ضرور۔ کل شام تک کا وقت ہے تمہارے پاس۔ کل شام میری مام تمہارے گھر آئیں گی۔ انہیں ہاں کہنا ہے یا نہ، یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ ماہی نے اسے بغور دیکھا اور وہاں سے چل دی۔ وہ آفس میں بیٹھا کوئی بہت ضروری کام کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان، اس نے بنا نظریں اٹھائے اجازت دی۔ یس، لیکن کافی دیر خاموشی پا کر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ تم؟ ماہی کو اپنے سامنے خاموش دیکھ کر وہ حیرت سے بولا۔ اب آئی ہو تو وجہ بھی بتا دو۔ اس کی مسلسل خاموشی سے تنگ آ کر بولا۔ وہ ہمیں آپ کی شرط منظور ہے، اس نے ساری ہمت جمع کر کے کہا۔ آہل کے چہرے پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ بکھری، لیکن بولا کچھ نہیں، خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ ہمیں ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ ہی نے کہا تھا کہ ہم آپ کو 24 گھنٹے تک جواب دے سکتے ہیں۔ ایکچولی میں شاکڈ ہوں، مجھے تمہارے اتنی جلدی آنے کی امید نہیں تھی، لیکن خیر اب آ ہی گئی ہو تو یہ کانٹریکٹ پیپر ٹھیک سے پڑھ کر سائن کر دو۔ اس نے ڈرار سے پیپرز نکال کر اسے دیے۔ ہمیں آپ کی شرطیں منظور ہے، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے۔ آہل نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ کو ہمیں 25 لاکھ روپے دینے ہوں گے، وہ بھی ابھی، اس نے کہا تو آہل نے پہلے اسے حیرت سے دیکھا۔ آل رائٹ، آہل نے چیک بک نکال کر اسے 25 لاکھ کی رقم دے دی اور پیپر سائن کرنے لگی۔ جان سکتا ہوں اتنی جلدی یہ فیصلہ لینے کی وجہ؟ آہل بول پڑا تو وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کے کانٹریکٹ میں یہ بھی لکھا ہے کیا کہ ہمیں آپ کو وجہ بھی بتانی پڑے گی؟ آہل نے اس کے طنز پر خاموش ہو کر رخ پھیر لیا۔ اس نے پیپر سائن کیے اور اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ آپ ہی نے کہا تھا نا، یہ ہمارے لیے سنہرا موقع ہے، ہمیں اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اس نے آہل پر چوٹ کی اور وہاں سے نکل گئی۔ یہ ہے آپ کی چوائس ڈیڈ، جسے 24 گھنٹے بھی نہیں لگے بکنے میں۔ کاش کہ یہ سب آپ کو نظر آتا، اس نے افسوس سے سوچا۔ تنوی، تمہارا دماغ خراب ہے، ایسی بے وقوفی کیسے کر سکتی ہو تم؟ اسے جیسے ہی معلوم ہوا کہ تنوی نے نیند کی گولیاں کھا کر اپنی جان دینے کی کوشش کی ہے تو وہ فوراً اسپتال چلا آیا۔ وہ کچھ نہیں بولی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ایک ہاتھ میں سرنج لگی ہوئی تھی۔ گرے شرٹ اور بلو پینٹ پہنے۔ جواب دو، کیوں کی تم نے ایسی بے وقوفانہ حرکت؟ آہل غصے سے بولا۔
تو اور کیا کرتی میں، زندہ رہ کر تمہاری شادی انجوائے کرتی، وہ جھنجھلا کر بولی۔ کالج ٹائم سے ہم ساتھ ہیں آہل، میں نے کبھی تمہارے علاوہ کسی سے پیار نہیں کیا، کسی کو اہمیت نہیں دی، اور اب تم کسی اور سے شادی کر رہے ہو، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ تمہیں کوئی فرق پڑے نہ پڑے، لیکن میں یہ سب دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ بولتی گئی۔ آہل کو کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتا تھا، کافی وقت سے وہ تنوی کی باتوں اور حرکتوں سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا محسوس کرتی ہے۔ اس نے بھی سوچ رکھا تھا کہ وہ اس سے ہی شادی کرے گا، کیونکہ وہ اس کی بہت اچھی دوست تھی۔ کیوں خاموش ہو آہل، جواب دو مجھے، کیسے دیکھوں اپنے ڈریمز کو ٹوٹتے ہوئے، تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں تم سے ہی شادی کروں گا، وہ آرام سے بولا۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو آہل، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک طرف تم اپنے گھر والوں کو ہاں کہہ رہے ہو، اور اب تم… وہ پریشانی سے بولی۔ تنوی، تم ڈیڈ کو جانتی ہو نا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کی وجہ سے گھر میں روز تکرار ہو۔ میری اس سے شادی صرف ایک ڈیل ہے، اور اس کے بعد میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ آہل نے اسے اپنے اور ماہی کے درمیان ہوئی ساری بات بتا دی۔ تم سچ کہہ رہے ہو آہل، تم مجھ سے؟ تنوی کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو آہل، رضا ابراہیم کبھی اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ شادی صرف نام کی ہے، میری بیوی صرف تم بنو گی، ڈونٹ وری، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آئی لو یو آہل، اس نے آہل کو اپنی جانب کھینچ کر گلے لگا لیا۔ دانش کسی سے کال پر بات کرتے ہوئے جا رہا تھا جب سامنے سے آتی رائمہ سے ٹکرا گیا۔ اس کے ہاتھ میں گفٹ باکس زمین پر گر گئے جو ان لوگوں نے نکاح کے بعد ماہی اور اس کی فیملی کو دینے تھے۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی جبکہ دانش مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈارک گرین کرتی اور سفید ٹراؤزر پہنے، ہلکے میک اپ میں، بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی بنائی، چہرے پر بلا کی معصومیت لیے پریشان سی کھڑی تھی۔ دانش کو اس کی سادگی بے حد پسند آئی۔ دانش نے سب گفٹ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیے۔ چھوٹی سی بات کے لیے اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے، دانش نے دھیمی آواز میں کہا۔ رائمہ کچھ نہیں بولی۔ ویسے میرا نام دانش ہے، ماہی کا بھائی، کزن۔ جی ہم جانتے ہیں، اور ہمارا نام رائمہ ہے۔ آہل ہمارے چھوٹے بھائی ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ شکریہ، آپ نے ہماری مدد کی، ہم چلتے ہیں، کسی کے پکارنے پر وہ جلدی سے بول دی۔ جدید اور خوبصورت ساز و سامان سے سیٹ کمرہ گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ 3 دیواروں پر آف وائٹ کلر پینٹ تھا۔ ایک طرف شیشے کی دیوار تھی جو کہ دراصل سلائڈ ڈور تھا جو سوئمنگ پول کی جانب جاتا تھا۔ اس پر لائٹ گرین اور سفید جالی کے شاندار پردے لگے تھے۔ دوسری طرف کئی ساری تصویریں لگی تھی نیچرز کی، ہر ایک چیز اعلیٰ اور قیمتی تھی۔ پھولوں سے سجے بیڈ پر گلاب کی پنکھڑیوں کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ ہارٹ شیپ کے جھومر اور غباروں سے سارے کمرے کو سجایا ہوا تھا۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ذہن نہ جانے کتنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ سرخ غرارے میں گولڈن دوپٹہ سر پر اوڑھے دلہن کے روپ میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن عام لڑکیوں کی طرح وہ خوش نہیں تھی۔ کوئی امنگ، کوئی خوشی اس کے دل میں نہیں تھی۔ اس نے جو فیصلہ کیا تھا اس میں سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے اس فیصلے سے اس کی اگلی زندگی کس طرح متاثر ہوگی، اس کے اپنوں کو کتنی تکلیف ہوگی، لیکن کبھی کبھی سب کچھ جانتے ہوئے ہمیں ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جس میں نہ ہماری رضا شامل ہوتی ہے نہ خوشی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر سیدھی ہو کر آنسو صاف کیے، کیونکہ وہ کسی کے آگے خود کو کمزور نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ آہل اندر داخل ہوا۔ سفید شلوار قمیض پر کالا صافہ باندھے وہ ہمیشہ سے کافی مختلف لگ رہا تھا۔ آہل نے اسے پوری طرح نظر انداز کرتے ہوئے واش روم کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ماہی نے ایک گہری سانس لی اور اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی۔ بھاری بھرکم گھونگھٹ اور زیورات نکالے، بالوں کو جوڑے سے آزاد کر کے سکون کی سانس لی۔ تم اب تک یہیں ہو؟ آہل چینج کر کے باہر آیا، بلیک ٹی شرٹ پر گرے ٹریک پینٹ پہنے، گیلے بالوں کو ٹاول سے خشک کرتے ہوئے بولا۔ ماہی نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ یہاں نہیں تو اور کہاں ہوں گے ہم؟ کہیں بھی، لیکن جب تک میں یہاں موجود رہوں تم اس کمرے میں نظر نہیں آؤ گی، دیٹس اٹ، اس نے ایک سانس میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ہم باہر جا کر ہال میں سو جاتے ہیں، کوئی پوچھے گا تو بتا دیں گے 6 مہینے والے کانٹریکٹ کے بارے میں، اس نے غصے سے کہا اور باہر جانے کے لیے دروازہ کھولنے لگی، لیکن اس کے پہلے ہی آہل نے اس کی کلائی پکڑ کر کھینچا۔ وہ اس سے بری طرح ٹکرائی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دانت پیس کر بولا۔ تو آپ ہی بتائیے کیا کریں ہم؟ اگر ہم یہاں نہیں رہ سکتے تو ہمیں باہر جانا پڑے گا، اور باہر گئے تو سب کے سوالوں کے جواب بھی دینا پڑیں گے، اور معاف کیجیے گا ہم سب سے جھوٹ نہیں کہیں گے۔ شٹ اپ، زیادہ ہوشیاری مت دکھاؤ، اور کانٹریکٹ والی بات اگر اس کمرے کے باہر گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ اس نے ماہی کا ہاتھ کھینچتے ہوئے سلائڈنگ ڈور کی طرف کیا۔
یہ ہے تمہاری پرابلم کا سولوشن۔ آہل نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا۔ ماہی کو کچھ وقت لگا اس کی بات سمجھنے میں۔ کیا ہم یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ دیٹ از یور پرابلم۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ چاروں طرف سے دیواروں سے گھرا بڑا سا ایریا تھا، اوپر سے کھلا ہوا، ایک طرف سفید شفاف پانی سے بھرا چھوٹا سا سوئمنگ پول تھا، اسی کے آگے ایک کونے میں چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں اور دوسری طرف الگ الگ قسم کے کئی سارے پودے رکھے ہوئے تھے۔ پول کے سامنے کمرے کی دیوار سے ایک صوفہ اور ٹیبل رکھا ہوا تھا، اسی دیوار کے آخری کونے میں جم سا لگ رہا تھا، ورزش کرنے والے ڈمبلز رکھے ہوئے تھے۔ ماہی پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ کہاں سوئے، پھر آ کر صوفے پر لیٹ گئی کیونکہ بہت تھکان محسوس ہو رہی تھی اور فی الحال وہ بھی آرام کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ یا اللہ، ہم تو شہزادے کے خواب دیکھا کرتے تھے، آپ نے تو ہماری زندگی میں جن بھیج دیا۔ جن بھی ایسا ویسا نہیں، جلاد جن۔ کوئی ایسا کرتا ہے بھلا کسی کے ساتھ؟ چھوڑیں گے نہیں ہم انہیں، اس نے غصے سے کہا اور آنکھیں موند لی۔ ماہی نے سلائڈ ڈور کھول کر تھوڑا سا جھانک کر دیکھا تو وہ سویا ہوا تھا۔ کسی چور کی طرح دھیرے سے دروازہ کھولا اور دبے قدموں سے چلتے ہوئی واش روم تک پہنچی۔ نہا کر اس نے یلو اور گرین کنٹراسٹ کا خوبصورت ڈریس پہنا جو اس کے گورے رنگ پر بہت کھل رہا تھا۔ لمبے گھنے بالوں کو رگڑتے ہوئے وہ باہر آئی۔ سامنے سے آتے آہل پر نظر پڑی تو گھبرا کر لڑکھڑا گئی۔ گرتی اس سے پہلے ہی آہل نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ ماہی نے آنکھیں سختی سے بند کر لی تھی۔ آہل نے پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا، میک اپ سے بے نیاز، نکھرا نکھرا سا چہرہ جس پر بلا کی معصومیت تھی، دلکش نقوش، بڑی بڑی کالی آنکھیں اور کالے لمبے گھنے بال، گلاب کی طرح نرم و نازک ہونٹ۔ وہ بے ارادہ اسے دیکھتا ہی رہا۔ ماہی کی آنکھیں اب تک بند تھی، جیسے ہی آنکھیں کھولی آہل نے نظریں ہٹائیں، ماہی سنبھل کر کھڑی ہوئی۔ آہل دوبارہ اسے دیکھ رہا تھا لیکن غصے سے۔ آپ ہمیں ایسے گھور کیوں رہے ہیں؟ اس نے ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ یہ آنکھیں میری ہیں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو اپنی ان آنکھوں سے اس الماری کو گھوریے، شیشے کو گھوریے، اس پینٹنگ کو گھوریے، ہمیں کیوں گھور رہے ہیں؟ اس نے غصے سے کہا۔ یہ تمہاری طرح گرتے پڑتے نہیں رہتے نا، اس لیے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ آپ اگر جن کی طرح ایک دم سے سامنے آ جائیں گے تو سامنے والا انسان تو گھبرا ہی جائے گا نا، اس نے بنا سوچے سمجھے کہہ دیا۔ کیا کہا تم نے؟ کیا بلایا مجھے؟ وہ غصے سے کہتا اس کی جانب بڑھا۔ کچھ نہیں، ہمارا مطلب تھا کہ شٹ اپ، اپنی حد میں رہو، سمجھی؟ وہ غصے سے کہتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ اپنی حد میں رہو، سمجھی؟ ماہی نے منہ بناتے ہوئے اس کی نقل اتاری۔ جلاد جن کہیں کا۔ آج ان کا ریسیپشن تھا۔ شہر کے فیمس ہوٹل کے لان میں خاص اہتمام کیا گیا تھا، روشنی سے سارا ہوٹل جگمگا رہا تھا۔ اسٹیج پر سجاوٹ کر کے تخت نما صوفے رکھے تھے، شہر کے مشہور و معروف لوگ وہاں موجود تھے۔ ماہی کو خاص بیوٹیشن نے آ کر تیار کیا تھا، ڈارک بلو کامدار لہنگے پر سفید خوبصورت بھاری دوپٹہ، ڈائمنڈ جولری اور میک اپ نے اس کے روپ میں مزید اضافہ کیا تھا۔ رائما کے ہمراہ جب وہ اسٹیج پر آئی تو ایک پل کے لیے آہل کی نظریں بھی اس پر ٹھہر گئیں۔ وہ خود بھی ڈارک بلو قیمتی سوٹ پہنے، سٹائل سے بال سیٹ کیے، ہلکی ہلکی شیو میں، چہرے پر سنجیدگی، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ رائما نے ماہی کو آہل کے قریب ہی کھڑا کیا، دونوں ایک پل کے لیے ایک دوسرے کو دیکھ کر نظریں پھیر گئے۔ ہر کوئی ان دونوں کی جوڑی کی تعریف کر رہا تھا اور حارث صاحب کی پسند کو سراہ رہا تھا۔ دادی دل ہی دل میں نہ جانے کتنی ہی بار دونوں کی نظر اتار چکی تھی۔ شیخ صاحب اور رضیہ بیگم بھی بے حد خوش تھے، ان کی سب خوش اخلاقی دیکھ کر وہ مطمئن تھے۔ دانش ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے کھڑا تھا، اس کی نظریں مسلسل کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ لگتا ہے آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، علی کی آواز پر وہ تھوڑا گڑبڑایا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ علی اس کی حالت پر ہلکا سا مسکرایا، تبھی رائما وہاں آئی، لائٹ پنک کلر کی کرتی پر بلیک ٹراؤزر، ہلکا سا میک اپ، بہت ہی سادگی سے تیار ہوئی تھی۔ علی، دادی آپ کو بلا رہی ہیں، وہ سیدھے علی سے مخاطب تھی۔ علی اس بات میں سر ہلاتا چلا گیا، وہ بھی جانے لگی اس کے پیچھے۔ ایکسکیوز می، لاکھ کوشش کے بعد بھی اس نے رائما کو آواز دے ہی دی۔ جی، کچھ چاہیے آپ کو؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ آپ اس دن گاڑی میں رو کیوں رہی تھی؟ اس نے رکتے رکتے اپنی بات مکمل کی، جبکہ رائما اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس دن زبردستی وہ علی کے کہنے پر اس کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی، جب اس کی ایک سہیلی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے رائما سے اس کے شوہر کے متعلق پوچھا تو رائما روتی ہوئی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس وقت دانش نے اسے دیکھا تھا۔ اگر آپ نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، اسے کافی دیر خاموش دیکھ کر بولا۔ ہمیں کچھ کام ہے، ہم چلتے ہیں، وہ بنا نظریں ملائے بولی اور آگے بڑھ گئی۔ دانش اسے جاتے دیکھتا رہا۔
کافی دیر تک فنکشن چلتا رہا۔ جب لگ بھگ سارے مہمان چلے گئے تب علی نے ان کا زبردستی فوٹو شوٹ کروایا۔ آہل منع کرتا رہا لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ فوٹوگرافر کے کہنے پر الگ الگ پوزیشنیں لیتے چند تصویریں بنائی تھی۔ جب آہل کا فون بجنے لگا تو وہ چلا گیا۔ ہیلو، ہائے تنوی، کیسی طبیعت ہے؟ دوسری جانب تنوی کی آواز سن کر فوراً پوچھا۔ آج تمہارا ریسیپشن ہے، وہ بھی کسی اور لڑکی کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے میں ٹھیک کیسے ہو سکتی ہوں؟ اس کی آواز سے اداسی چھلک رہی تھی۔ ریلیکس تنوی، میں پہلے بھی تمہیں کہہ چکا ہوں، یہ سب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تم ریسٹ کرو، میں کل آ کر تم سے ملتا ہوں۔ کسی کی آواز دینے پر اس نے فوراً فون بند کیا۔ فجر پڑھ کے وہ دوبارہ سو گئی تھی۔ اسی صوفے پر مشکل تھا لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور وہ اس کے لیے اہل کے سامنے ریکویسٹ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ کچھ ہی دن کی بات ہے۔ ہلکی ہلکی آوازوں سے اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا سامنے اہل پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ ڈارک بلو شرٹ اور وائٹ پینٹ میں آستین کوہنی تک فولڈ کیے بہت ہی سنجیدگی سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ کبھی گملوں کی مٹی ٹھیک کرتا تو کبھی ان کی ترتیب بدلتا۔ عجیب انسان ہے، عام انسانوں کے ساتھ اتنی سختی اور ان پودوں کو لے کر ایسے برتاؤ کر رہے ہیں جیسے خود بھی انہی کی برادری کوئی ہو۔ اس نے حیرت سے سوچا، پھر سر جھٹک کر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے جانے لگی۔ دوپٹے کے دھکے سے ٹیبل پر رکھی گھڑی پول میں جا گری جو آہل نے مٹی لگنے کے خیال سے وہاں رکھی تھی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ آہل نے اس جانب دیکھا، چند پل لگے سمجھنے میں، پھر فوراً وہاں آیا۔ "واٹ دا ہیل از دس؟" "وہ میری واچ تھی," اس نے غصے سے کہا۔ "آہل جی، ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، پتہ نہیں کیسے." "جسٹ شٹ اپ اور ابھی کے ابھی میری واچ لے کر آؤ," وہ پول کی جانب اشارہ کرتے ہوئے غصے سے بولا۔ "لیکن ہمیں تیرنا نہیں آتا." "دیٹ از یور پرابلم، اگر مجھے 2 منٹ میں میری واچ نہیں ملی تو..." وہ غصے سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ ماہی بنا کچھ بولے یا سوچے ایک دم سے پانی میں کود گئی۔ ایک پل کو آہل کو بھی حیرت ہوئی اس کی اس حرکت پر۔ پانی میں جانے سے واچ تو اس کے ہاتھ آ گئی لیکن پھر اسے کچھ سوجا نہیں۔ وہ گھبرا کر ہاتھ پیر مارنے لگی۔ اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی، دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ چند پل انتظار کے بعد آہل نے اپنی شرٹ نکال کر پانی میں چھلانگ لگا دی اور اسے اپنے ساتھ لگائے باہر لے آیا۔ اسے زمین پر بٹھا کر اس کی پیٹھ سہلائی۔ ماہی نے باہر آ کر سکون کی سانس لی اور آنکھیں کھولی۔ اس کا ہاتھ آہل کے ہاتھ میں تھا اور وہ سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہی کو حیرانی ہوئی اسے اپنے لیے فکر مند دیکھ کر۔ اسے تو امید تھی کہ آہل اسے ڈوبنے دے گا۔ وہ حیرت سے سوچنے لگی کہ کیا واقعی وہ اس کے لیے پریشان ہوا۔ ماہی نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا۔ آہل اٹھ کر شرٹ پہننے لگا۔ "یہ لیجیے آپ کی گھڑی." وہ بھی کھڑی ہو کر واچ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی۔ "اگر تمہیں تیرنا نہیں آتا تو تم پانی میں کیوں کودی؟" واچ لیتے ہوئے وہ غصے سے بولا۔ "اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو آپ کو موقع مل جاتا ہمیں نیچا دکھانے کا۔ بہت خوشی ملتی ہے نا آپ کو لوگوں کو نیچا دکھا کر، ان کی بے عزتی کر کے، لیکن ہمیں آپ کے آگے ریکویسٹ کرنے سے ڈوب کر مرنا زیادہ پسند ہے." وہ غصے سے کہہ کر جانے لگی تب آہل نے اس کا بازو سختی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ "اگر اپنی عزت اتنی ہی پیاری ہوتی تو ایسے اپنا سودا نہیں کرتی تم۔ خود کو پیسے کے لیے بیچنے سے پہلے اپنی غیرت کا سوچتی۔ میرے آگے جھکنا منظور نہیں لیکن بکنا منظور ہے۔ واہ، کیا خودداری ہے!" ماہی کی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی اتر آیا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی لیکن ہل بھی نہ پائی، بلکہ آہل کی پکڑ مزید سخت ہو گئی اور اس کی نظریں ماہی کے چہرے پر گردش کرنے لگی۔ "عزت، انا، خودداری، وفا، سب کچھ پیسے کے آگے بکواس ہے، اس لیے آئندہ مجھے یہ لیکچر دینے سے پہلے ایک بار سوچ لینا." اس نے سختی سے کہہ کر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا اور کمرے میں چلا گیا۔ وہ وہیں صوفے پر ڈھہ گئی۔ "کیا ہوا ماہی، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں." وہ خاموشی سے سب کے درمیان بیٹھی تھی، پھر اٹھ کر کچن میں آ گئی تو رائمہ بھی اس کے پیچھے آئی۔ "نہیں آپی، ایسی کوئی بات نہیں ہے." "ماہی، ہم جانتے ہیں آہل ذرا سخت مزاج ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کر جاتے ہیں، لیکن وہ دل کے برے نہیں ہیں، اس لیے آپ ان کی کسی بھی بات کو دل سے لگا کر اداس نہ ہوں." رائمہ سمجھاتے ہوئے بولی۔ "نہیں آپی، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ پریشان مت ہوں." وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ "ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسی کوئی بات ہو بھی تو آپ ہمیں بتائیں، ہم ان کی خبر لیں گے." اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو ماہی بھی ہنس دی۔ "آپ بہت اچھی ہیں آپی," ماہی اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ "ہم جانتے ہیں وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کو ان میں اچھائی ہی نظر آئے گی، لیکن آپ کو نہیں پتہ وہ تو آپ سب کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں." وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ وہ کمرے میں ہی صوفے پر بیٹھا تھا۔ ملازم نے اس کے آگے ناشتہ رکھا۔ "واٹ دا ہیل!" اس نے سینڈوچ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب اس پر لگی پودینے کی چٹنی دیکھ کر غصے سے بولا، "کیا ہے یہ سب نان سینس!" اس نے ملازم کو ڈانٹا۔ "سر، آج ناشتہ ماہی میڈم نے بنایا ہے," اس نے نظریں جھکاتے ہوئے صفائی دی۔ "واٹ!" "بلاؤ اسے." ملازم نے ماہی کو بلایا۔ "جی کہیے، کیوں بلایا ہمیں؟" اس نے بنا اس کی جانب دیکھے دوسری طرف رخ کرتے ہوئے کہا۔
کیا ہے یہ؟ اس نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے دبے غصے سے کہا۔ پودینے کی چٹنی۔ سیدھا سا جواب ملا۔ آہل نے جھنجھلا کر آنکھیں بند کر لیں۔ کیوں ڈالی ہے اس پر؟ کھانے کے لیے۔ آہل اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی میرے لیے ناشتہ بنانے کی؟ سینڈوچ کے ساتھ کون پودینے کی چٹنی کھاتا ہے؟ اتنی بھی سمجھ نہیں ہے تمہیں؟ اگر آپ کو نہیں کھانا تو نہ کھائے، ہم نے تو سب کے لیے ناشتہ بنایا تھا، اس لیے آپ کے لیے بھی بنا لیا تاکہ کسی کو ایسا نہ لگے کہ ہمارے درمیان کوئی پریشانی ہے۔ اگر آپ کو نہیں پسند تو ٹھیک ہے، آج کے بعد نہیں بنائیں گے آپ کے لیے۔ دیٹس گڈ، آئندہ ایسا بے وقوفانہ ناشتہ میرے لیے نہ ہی بناؤ تو بہتر ہے۔ آہل دوبارہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ ایک بار پھر سوچ لیجئے، ہمارے ہاتھ کا کھانا قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ اس کی بات پر آہل نے اسے حیرت سے دیکھا۔ جسٹ گو، وہ دانت پیستے ہوئے دھیرے سے بولا۔ ہائے آہل، ماہی پلٹ کر جانے لگی تھی جب تنوی اندر داخل ہوئی۔ نیوی بلو رنگ کا گھٹنے تک آتا ٹاپ جس کی آستین نہیں تھی اور بلو ہی جینز پہنے، کھلے بالوں کو نیچے سے کرل کیا ہوا، میک اپ اور بڑے بڑے ایئرنگ پہنے وہ اندر داخل ہوئی۔ ہائے تنوی، ماہی پر ایک نظر ڈال کر اس کی جانب بڑھا۔ تم یہاں؟ ہاں، وہ میں کچھ دن کے لیے مام ڈیڈ کے پاس جا رہی تھی، شام کی فلائٹ ہے، سوچا مل لوں تم سے۔ اس نے ماہی کو مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا۔ تنوی جی آئیے نا، ہم آپ کو اپنے ہاتھوں کا بنا ناشتہ کھلاتے ہیں، وہ خود ہی بولی۔ آہل اور تنوی دونوں نے حیرت سے دیکھا۔ نہیں، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں۔ ارے آپ ایک بار ہمارے ہاتھ کا بنا کھا کر تو دیکھیے، انگلیاں چاٹتی رہ جائیں گی، وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولی۔ آہل نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ جانتی ہو یہ کون ہے؟ اتنا تو پتہ ہے کہ آپ کی دوست ہے، اور آپ کی دوست مطلب ہماری دوست، ماہی نے خوش دلی سے کہا۔ میں اور تنوی بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، وہ بولا۔ تنوی ہلکا سا مسکرائی۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، تب تو یہ ہماری پکی والی دوست ہوئی جو ہماری مصیبت اپنے سر لے گی۔ واٹ؟ آہل نے حیرت سے کہا۔ وہ دانت زبان تلے دبا گئی۔ آئے نا تنوی جی، ناشتہ کرتے ہیں، وہ تقریباً کھینچتی ہوئی اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ آہل حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ عجیب لڑکی ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اچھی لڑکی ہے۔ آہل خود تنوی کو چھوڑنے جا رہا تھا اپنی گاڑی میں۔ کیا؟ وہ سمجھ نہیں پایا۔ ماہی اچھی لڑکی ہے وہ؟ حیرت کی بات ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے جب تم نے مجھ سے شادی کی بات کی، اس کے برتاؤ میں کوئی بیزاری، کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ ایسا اس لیے کیونکہ اسے مجھ سے کوئی مطلب نہیں، اسے پیسے سے مطلب تھا جو اسے مل چکے ہیں، اس کے بعد میں کچھ بھی کروں اسے فرق نہیں پڑتا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کہیں نہ کہیں اسے ماہی کی اتنی بے پرواہی بری لگی تھی، لیکن وہ محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آہل، پیسے کے لیے یہ سب کرنا؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسی ہے، مطلب مجھے نہیں لگتا کہ پیسے کے لالچ میں اس نے شادی کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو، اتنی انسینسیبل نہیں لگتی وہ سوچتے ہوئے بولی۔ جو جیسا نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں تنوی، یہ تو حقیقت ہے کہ اس نے پیسے کے لیے ہی مجھ سے شادی کی ہے۔ اب وہ معصوم ہے یا خود کو معصوم دکھا رہی ہے، میں نہیں جانتا۔ شاید، خیر جو بھی ہے، کم سے کم آگے جا کر کوئی مشکل تو نہیں ہوگی، تنوی نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں ویسے فی الحال تم یوں اچانک کیوں جا رہی ہو؟ اس نے بات بدلی۔ مام ڈیڈ کافی دن سے کہہ رہے آنے کے لیے، اس لیے سوچا کچھ دن۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ رائٹ، تم ریلیکس ہو جاؤ گی، وہ بولا۔ تنوی کو لگا تھا اسے روکے گا وہ اداس ہو گئی۔ واقعی بہت لذیذ کھانا بنایا ہے بیٹا تم نے، خوش رہو، ثریا بیگم نے پیار سے کہا۔ آج پہلی بار اس نے سب کے لیے ناشتہ اور لنچ بنایا تھا، سب نے ہی بہت پسند کیا اور اس کی تعریف کی۔ آپی، آپ کو کیسا لگا؟ رحمہ اب تک خاموش بیٹھی تھی، ماہی نے خود ہی پوچھ لیا۔ بہت ہی ٹیسٹی، ہم نے تو پہلی بار اتنا اچھا کھانا کھایا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ لو بیٹا تمہارا انعام، دادی نے ایک باکس ملازم سے منگوایا اور اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی۔ نہیں دادی جی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ انکار کرنے لگی۔ ہمارے یہاں بہو پہلی بار کچھ بناتی ہے تو اسے کوئی تحفہ دیا جاتا ہے، رکھ لیجئے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو ماہی منع نہیں کر پائی۔